بھائی نے سوال کیا کہ کیا اگر گھر میں 7 حصے ہو عقیقے کے اور کیا بڑے جانور میں کرے جا سکتے، یا پھر اگر کسی نے کر دیا ہو ماض پچھلے اس پاس میں تو کیا کرے؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ، اگر ابھی کرنا ہے تو ہوتے نہیں ہے. دوسرا، اگر کر دیا ہے تو کیا کرے؟ اس معاملے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جو چیز ہوئی نہیں تو وہ آپ کا کچھ وہ ضائع ہو گیا معامل، وہ عام قربانی تھی آپ کی. عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے چھوٹے جانوروں کے علاوہ کیا ہی نہیں، تو چونکہ وہ عمل ہوا ہی نہیں بڑے جانور میں تو لہٰذا آپ کو دہرانا پڑے گا. تو انہوں نے کہا آپ کو بڑے، آپ کچھ لوگ بولتے ہیں اب 5-7 بچے ہو گئے اب تو بہت مہنگا پڑے گا. تو سوال یہ عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا، آپ نے انتظار کیوں کیا؟ لوگ انتظار کرتے ہیں ایک بچہ ہوا ابھی نکو 2 حصے، دوسرا بچہ ہوا لڑکی ہوگی چلو 3 حصے، ایک اور لڑکا ہوا 5 حصے، انتظار کرو ابھی، پھر 7 ہونے کی بات کرتے ہیں. یہاں تو رسول اللہ فرماتے بچہ رہن ہوتا ہے قربان عقیقے کے بدلے تو 7ویں دن کرو، 7ویں دن کر دینا چاہیے. اور پھر مشکل نہیں ہوگا، آپ 5-7-10 بچے ہونے کے بعد اب عقیقے آپ سمجھ آئیں گی تو 2-2 بکرے بولے تو کیا حل ہونے والی آج، بہت مہنگے ہو جائیں گے تو پھر دل کہاں بولیں گا. تو آپ جب ہی کر دیجیے، اور اگر ہو گیا ہے تو وہ نہیں ہوتا. یاد رکھ. اب کچھ لوگ بولتے ہیں اب غریب ہیں ہم یار، پہلے ہی بہت مشکل سے عقیقہ ہوا بڑے میں، اب آپ نہیں بول رہے. دیکھیے میں نہیں اور میرے نہیں ہیں بننے سے کوئی شریعت نہیں بدلتی. یہاں شریعت نے بتا دیا کس میں ہوتا ہے، جب وہ ہوا ہی نہیں تو آپ کو کیسا میں بولوں کہ یہاں ہو گیا تفصیلی دے دوں چلو چلتا ہے. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں یار یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو آپ کیوں اتنا ابھارتے ہیں، بول دینا نا ہاں ہوتا اور وہ کرتا کیوں، امت تو خامخواہ پہلے ہی بڑے اختلافات ہیں، بڑے مسائل ہیں. دیکھیے اگر جو مسئلے خامخواہ پیدا کیے جائیں گے تو اس میں تو میں رد دوں گا ہی اپنا. آپ بتائیے مجھے کسی ایک حدیث سے کہ رسول اللہ نے بڑے میں بھی کیا یا صحابہ کسی ایک عمل سے، جب یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اور آپ خامخواہ بولیں گے ایسا ہو جاتا بول دو تو کیسے چلیں گے. ہاں جہاں اختلاف ہے، کچھ مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے، قاعدے میں کیسا بیٹھے، ٹھیک ہے، قیام کے اندر کیا معاملہ ہو، ہاتھ کہاں باندھے، کچھ اختلافات ہوتے ہیں جس میں امت کے دونوں فریق کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، تو وہاں تو میں عموماً خاموشی اختیار کرتا ہوں اور دونوں حل رکھ کر خاموش بیٹھ جاتا ہوں. لیکن جہاں حل ہے ہی نہیں تھی، یہ حل دیا ہی نہیں شریعت نے، تو میں کیسے اس کو مان لوں. ظاہر سی بات ہے یہاں میں اختلاف نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور دلیل نہیں پیش کر رہے وہ اختلاف کر رہے صحیح حدیث سے اور صحیح معاملے سے. اختلاف وہ کر رہے میں نہیں. اور حق کچھ لوگ بولتے ہیں آپ کے بولنے سے اختلاف ہوتا ہے ماحول میں، تو حق کے بولنے سے اگر اختلاف ہوتا ہے تو ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت اسلام دی، جب 70,000 مکی کی آبادی تھی، 70,000 لوگوں سے آپ نے اختلاف کیا، دیکھا جائے تو آپ خاموشی اختیار کر، منہ بند کر لینا تھا، کرنے دینا تھا ان کو عبادت. پھر مدینہ جا کے ایک اچھی بستی بسا کر وہاں مسلمان اپنی آل اولاد کو مسلمان بنا کے اسلام کو پھیلانا تھا. کئی کوئی اختلاف کی 70,000 لوگوں میں، بلکہ پوری دنیا میں اختلاف مچا دیے تھے آپ نے جب اسلام کی دعوت لے کر آئے، سب ہل گئے تھے کیا نبی اور کیا دعوت ہے اس کی. تو یہ نہیں ہوتا. حق بات کہنے سے اگر لوگ پریشان ہو تو وہ اختلاف نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقت کی طرف لوگ آ رہے ہیں. اور لوگ خامخواہ آج کچھ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ اختلاف نہیں ہے. خبر پہ اذان دے دو اور کوئی بولے نہیں تو اور اختلاف کر رہے تم سب تو دے رہے، ارے وہ غلط ہے نا، اس کو میں ہاں کیسے کہوں. ٹھیک، تو جو چیز وجود میں نہیں ہے تو اس کو کیسے اقرار کریں. ہاں جس میں اگر موجود ہوتا کہ بھائی صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اماموں نے حکم دیا، چلتا ہے، پھر معاملہ سمجھ میں آ رہا تھا. یہاں تو کسی سے ثابت ہی نہیں نا، تو لہٰذا احتیاط کرنا ہی میں کہوں گا.